السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے پھر سے ایک بار، اور میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ آج کی مجلس جو ہے، آج کی مجلس حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب ہے۔ تو وہ پہلی خاتون کہ جنہوں نے رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھی، جنہوں نے رسول خدا کی اعلان رسالت خود اپنے کانوں سے سنی، اور وہ خاتون کہ جنہوں نے اسلام کی راہ میں اپنی تمام دولت جو ہے خرچ کر دی، اور وہ پہلی خاتون کہ جنہوں نے زکوٰۃ اور خمس کی بنیاد رکھی۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ کے اتنے فضائل ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کو پورے طریقے سے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا جب معراج کے سفر پر گئے تو جب واپس آ رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہی تھے۔ تو رسول خدا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا تیری کوئی خواہش ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک میری خواہش ہے اور ایک خدا کا حکم ہے، اور خدا کا حکم یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر پہنچیں، اور خدا کا حکم یہ ہے کہ خدا نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، تم معراج کے سفر پر آئے، جنت دیکھی، جہنم دیکھا، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور خدا کا یہ حکم ہے کہ جب آپ اپنے گھر پہنچیں تو خدا کی طرف سے آپ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کو سلام کہیں، اور یا رسول اللہ، میری بھی خواہش یہی ہے کہ جب آپ اپنے گھر پہنچیں تو میری طرف سے بھی حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کو سلام کہیں۔ تو کیا مقام میری اس بی بی کا، کیا مرتبہ میری اس بی بی کا کہ جن کو خود خداوند تعالیٰ سلام کہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سلام کہیں، صلوات۔ اور کہتے ہیں نا کہ اکثر ایسے ہوتا تھا کہ رسول خدا جب گھر آتے تھے تو حضرت ختیجہ کسی سے کلام کر رہی ہوتی تھی، تو رسول خدا نے ایک دفعہ پوچھا کہ اے ختیجہ، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ گھر میں تو کوئی موجود نہیں ہے۔ تو حضرت ختیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، اس لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ایک نام محدثہ بھی ہے، اور محدثہ کے معنی ہیں کہ پردے سے پیچھے کلام کرنے والی، اور وہ جو فرشتوں سے بھی کلام کرے، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب میں آپ کے سامنے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کا ایک قصیدہ پیش کرنے لگی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ختیجہ سخاوت میں قدرت نما ہے، ختیجہ سخاوت میں قدرت نما ہے، محمد کو جس نے غنی کر دیا ہے، بتوں کے پجاری جو کھاتے تھے اس کا، بتوں کے پجاری جو کھاتے تھے اس کا، وہ کھانا زبانوں پہ کلمہ بنا ہے، ختیجہ سخاوت میں قدرت نما ہے، یہ وحدت میں رحمت ملاتی رہی ہے، یہ زہرا کی تسبیح میں آتی رہی ہے، یہ زہرا کی تسبیح میں آتی رہی ہے، یہ کار مشیحت میں ایک معجزہ ہے، خدا جس کی چادر سے ظاہر ہوا ہے، ختیجہ سخاوت میں قدرت نما ہے، یہ واللیل زلفوں کا
چرچا ہوا ہے، اکیلی ختیجہ کا خرچہ ہوا ہے، اکیلی ختیجہ کا خرچہ ہوا ہے، میرے در پہ تم خود ہلائی گئی ہو، محمد ختیجہ کو لینے گیا ہے، ختیجہ سخاوت میں معجز نما ہے، خدا جو زمانے کو لگتا رہا ہے، علی بھی تیرے گھر میں پلتا رہا ہے، علی بھی تیرے گھر میں پلتا رہا ہے، علی اور ختیجہ میں کیا رابطہ ہے، علی اور ختیجہ میں کیا رابطہ ہے، مناد علی ہے، حدیث قصہ ہے، ختیجہ سخاوت میں قدرت نما ہے، صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جب حضرت ختیجہ کو ایسا محسوس ہوا کہ اب بچے کی ولادت قریب ہے تو انہوں نے قریش کی خواتین کو بلایا، لیکن سب عورتوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے یتیم عبداللہ سے شادی کی ہے، وہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اس لیے ہم تب تک تمہارے گھر نہیں آئیں گے کہ جب تک تم ان کا گھر چھوڑ نہیں دیتی۔ پھر ایک مرتبہ جناب ختیجہ گھبرائیں اور بیٹھ گئیں کہ خدا نے جنت سے 4 خواتین کو بھیجا کہ جب وہ آئیں تو پورے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا، اور حضرت ختیجہ نے جب ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پہلی نے کہا کہ میں سارہ ہوں اور میں ابراہیم کی زوجہ ہوں۔ پہلی نے کہا کہ میں سارہ ہوں اور میں ابراہیم کی زوجہ ہوں۔ دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، میں فرعون کی زوجہ رہی ہوں۔ تیسری نے کہا میں مریم ہوں اور میں عیسیٰ کی ماں ہوں۔ چوتھی نے کہا کہ میں کلثوم ہوں اور میں موسیٰ کی بہن ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ان 4 خواتین کے ہاتھوں میں ایک ننھی سی بچی ہے کہ جس نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدن عبدہ و رسول اللہ، کہ میرے بابا اللہ کے رسول ہیں، علی ولی اللہ وصی یا رسول اللہ، کہ میرے شوہر اللہ کے ولی ہیں، صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور کہتے ہیں کہ اس امت نے بی بی کے مرتبے کو نہ جانا، نہ پہچانا، کہ جس نے محمد کے نام پر ان کے قرضے معاف کر دیے، اور کیا کیا مشکلیں میری بیوی نے دیکھی۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، ہے لگتے جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بکی میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، اکیلی ہے زہرا، صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور ہمیشہ میں اپنے ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو کوئی وظیفہ بتاتی ہوں
چاہے وہ مشکلات کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو. تو اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو مجھ سے رابطہ کریں. میں انشاءاللہ جو میرے بس میں ہوگا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. اور آج کل تو مجھے بس یہی پوچھا جا رہا ہے کہ بچیوں کی شادی کے لیے اور رزق کے لیے کوئی ایسا بتائیں جو بچوں کی شادیاں بھی جلدی ہو جائیں اور رزق میں بھی اضافہ ہو. تو رزق میں اضافے کے لیے جن کا کاروبار بھی سٹارٹ ہوا ہے، شروع ہونے والا ہے یا شروع کیا ہے، تو وہ تو مغرب کے بعد یا مسبب الاسباب کی 500 تسبیحاں روزانہ کی نکالے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار جلد سے جلد وسیع ہو جائے تو اس کے لیے یہ سب سے بیسٹ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ یا مسبب الاسباب کی 500 تسبیحاں روز کی نکالیں. اور بیٹے کی یا بیٹے کی شادی کے لیے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بہت سے وظائف ہیں. یہ آپ کا کام ہے کہ کس وظائف پر عمل کر کے، اور جب بھی آپ وظائف شروع کریں تو اس کو لاسٹ تک کریں. درمیان میں چھوڑ دیں گے تو آپ کا وہ جو عمل ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور آپ کا کام کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. تو فی الوقت میں نے آپ کو بہت آسان وظیفہ بتایا تھا کہ سونے سے پہلے 11 دفعہ اول و آخر درود شریف پڑھیں، اور 90 دن کا یہ وظیفہ ہے. جو عورتیں ہیں، لڑکیاں اپنے لیے خود بھی کر سکتی ہیں اور ان کی مائیں بھی ان کے لیے کر سکتی ہیں. تو یہ 90 دن کا وظیفہ ہے. آپ خود سمجھدار ہیں کہ یہ کس طریقے سے کرنا ہے. جو دن نکلتے ہیں ان دنوں کو نکال دیں اور اس کے بعد پھر سے ٹک کر کے اپنے دن جاری کریں، اور 90 دن اس میں مکمل کرنے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 11 دفعہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 41 دفعہ الحمد شریف کا ذکر کرنا ہے اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے. اور یہ سوچ لانی ہے اپنے ذہن میں کہ آپ کی شادیوں کے انتظامات ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب آپ عقیدے اور یقین سے کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ ضرور پورا ہوتا ہے. تو میرا یقین ہے کہ جب یقین سے آپ یہ وظیفہ کریں گی تو چاہے اپنے بیٹے کے لیے کر رہی ہیں، بیٹی کے لیے کر رہی ہیں، انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گا. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.